السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، کل یعنی 23 جنوری 2026 بروز جمعہ کے دن مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں ایک ایسا منظر ہونے جا رہا ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ کل ہمارے ملک بھارت میں ایک ہی دن ایک مسجد میں ہندو لوگ اپنی پوجا کریں گے اور مسلمان اپنی جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ ایک بڑا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ ایک ہی مقام، ایک ہی دن اور دو مختلف مذاہب کی بڑی عبادتیں۔ ناظرین آپ کو بتائے، ایک ہی مقام، ایک ہی دن اور دو مختلف مذاہب کی بڑی عبادتیں۔ ایک طرف بسنت پنچمی کی پوجا ہے تو دوسری طرف نماز جمعہ۔ سپریم کورٹ نے اس سنگین صورتحال پر کیا فیصلہ سنایا ہے اور کل انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا، آپ سب لوگ اس پوری ویڈیو میں دیکھیں۔ ناظرین، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوج شالہ کمال مولا کمپلیکس میں بسنت پنچمی کے موقع پر ہندو پوجا کو پورا دن اور مسلمانوں کو جمعے کی نماز کے لیے دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک اجازت دی ہے۔ عدالت نے امن و امان برقرار رکھنے کے سخت احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع متنازع تاریخی مقام بھوج شالہ کمال مولا کمپلیکس کے سلسلے میں ایک اہم عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بسنت پنچمی کے دن ہندو عقیدت مندوں کو صبح سے شام تک پوجا کی اجازت ہوگی، جبکہ مسلمانوں کو جمعے کی نماز دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ دونوں مذاہب کے ماننے والوں کو عبادت کا حق حاصل ہے، تاہم قانون و نظم، عوامی سلامتی اور سماجی ہم آہنگی کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ریاستی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ موقع پر سخت سیکورٹی انتظامات کرے اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی یا بد امنی کو روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کرے۔ ناظرین، خیال رہے کہ یہ معاملہ اس سال اس لیے حساس ہو گیا ہے کیونکہ بسنت پنچمی، جو کہ ہندوؤں کا ایک بڑا تہوار ہے، جمعے کے روز پڑ رہا ہے، جس کے باعث ہندوؤں کی مذہبی پوجا اور مسلمانوں کی نماز جمعہ ایک ہی دن میں آ رہی ہے۔ بھوج شالہ، جسے ہندو سرسوتی مندر اور مسلمان کمال مولا مسجد سے جوڑتے ہیں، گزشتہ کئی برسوں سے قانونی اور سماجی تنازع کا مرکز رہا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ نماز جمعہ کے مقررہ وقت کے دوران ہندو پوجا روک دی جائے گی تاکہ دونوں عبادات الگ الگ اوقات میں اور بغیر تصادم کے انجام پا سکے۔ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ داخلے اور اخراج کے راستے الگ الگ رکھے جائیں، بھیڑ پر قابو رکھا جائے اور کسی بھی فریق کو اشتعال انگیز نعرے بازی یا مذہبی اشتعال کی اجازت نہ دی جائے۔ ریاستی حکومت اور پولیس حکام کے مطابق عدالت کے حکم کے بعد بھوج شالہ اور اطراف کے علاقوں میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اضافی پولیس فورس، نیم فوجی دستے اور مقامی انتظامیہ کو تعینات کیا گیا ہے۔ حساس مقامات پر نگرانی کے لیے CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں، جبکہ ڈرون اور دیگر غیر مجاز سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ انتظام عارضی نوعیت کا ہے اور اصل معاملے پر سماعت جاری رہے گی۔ فریقین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عدالت کے احکامات کی مکمل پاسداری کریں اور کسی بھی طرح سے امن و امان میں خلل ڈالنے سے گریز کریں۔ قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مذہبی آزادی اور امن عامہ کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ عدالت نے ایک طرف مذہبی جذبات کا لحاظ رکھا ہے تو دوسری طرف واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی مذہبی سرگرمی کو قانون سے بالا تر نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری جانب سیاسی اور سماجی حلقوں نے عوام سے تحمل، برداشت اور قانون کی پاسداری کی اپیل کی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ متنازع مذہبی مقامات کے معاملات میں عدالتی رہنمائی، انتظامی ذمہ داری اور عوامی ضبط ہی امن کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس بھوج شالہ کمال مولا مسجد کے تعلق سے بتاتے چلے
دوستو ہمارے ملک بھارت کے ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ عمارت 1034 عیسوی میں پرمار خاندان کے راجا بھوج نے تعمیر کروائی تھی۔ ان کے نزدیک یہ ایک قدیم سنسکرت پاٹھ شالہ یعنی یونیورسٹی تھی اور علم کی دیوی ماں سرسوتی کا مندر تھا۔ اور مسلمانوں کا موقف ہے کہ یہ ایک قدیم مسجد ہے جسے کمال مولا مسجد کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہاں صوفی بزرگ حضرت کمال الدین مولا کا مزار بھی ہے اور یہاں صدیوں سے نماز ادا کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ تنازع کی جڑ جھگڑا کیا ہے؟ یہ تنازع بنیادی طور پر اس مقام کی ملکیت اور مذہبی شناخت کو لے کر ہے۔ ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ اسے مندر توڑ کر مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا۔ وہ یہاں روزانہ پوجا کا حق مانگتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم فریق کا کہنا ہے کہ یہ وقف کی ملکیت ہے اور مسجد کے طور پر درج ہے، اس لیے یہاں کی مذہبی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح سے بھارتی مسلمان کہتے ہیں۔ دوستو 1902 میں اسے برطانوی دور میں ایک تاریخی یادگار قرار دیا گیا تھا۔ آزادی کے بعد تنازع کو ختم کرنے کے لیے 2003 میں ASI نے ایک درمیانی راستہ نکالا جو آج بھی رائج ہے۔ آپ کو بتائیں کہ منگل کے دن ہندوؤں کو یہاں یعنی بھوج شالہ کمپلیکس کے اندر پوجا اور ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسکرین پر آپ یہ چند تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ جمعے کے دن مسلمانوں کو یہاں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ منگل کے دن ہندو اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور جمعے کے دن مسلمانوں کو یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی دن یہ مقام سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ایک دن ہندوؤں کو دیا گیا ہے اور ایک دن مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ باقی کے 5 دن یہ سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کوئی بھی یہاں آ کر اس کو دیکھ سکتا ہے، یہاں پر گھوم سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ناظرین، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کل جمعے کی نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوسری جانب ہندوؤں کی پوجا ہوگی، ہندوؤں کا تہوار منایا جائے گا، سیکورٹی سخت رہے گی۔ آپ سبھی لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے، ہمارا جو 1499 روپے والا یہ آفر چل رہا ہے، ہم 1499 روپے میں آپ کو مکمل برقع سیٹ دے رہے ہیں۔ ایک برقع، حجاب، ایک روپٹہ، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں اور جلدی سے اپنا آرڈر بک کریں۔ اس کو خریدنے میں خاص بات یہ رہے گی کہ جو بھی اس ہمارے 1499 روپے والے برقعے کو خریدے گا، اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈالیں گے اور اس باکس کو انشاءاللہ بہت جلد یعنی عید سے پہلے 27ویں شب میں ہم اس کو کھولیں گے، قرآن اندازی ہوگی، 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 پرچیوں میں جن کے نام ہوگے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بالکل فری عمرہ کرائیں گے۔ یہ ہمارا 1200 برقعوں کا ٹارگیٹ، جلدی سے آپ اس ٹارگیٹ کو پورا کرا دیجئے۔ جب بھی ٹارگیٹ پورا ہوگا انشاءاللہ فوراً قرآن اندازی کی جائے گی۔